السلام علیکم۔ پاکستان کے ہر علاقے میں افغان نیشنلز، افغان پناہ گزینوں کا، غیر قانونی تارکین وطن کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، کے میں، ہر جگہ ان کا پیچھا کر کے کامبنگ آپریشن کر کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز کراچی میں بھی 10 غیر قانونی افغان نیشنلز کو گرفتار کیا گیا جو پناہ گزین بن کر کراچی میں آئے اور یہاں پر چھپ گئے۔ اب کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے، مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سچل کے علاقے میں چھاپا مار کر 10 غیر قانونی افغان نیشنلز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو ضروری کارروائی کے بعد اب ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ افغان جو طالبان رجیم ہے ان کی ہٹ دھرمی، ضد، زیادتی کی وجہ سے پاکستان افغانستان تعلقات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ ٹی ٹی پی جو بھارت کی گود میں بیٹھی ہے اور طالبان رجیم جو خود بھارت کے کٹ پتلی بن چکے ہیں، ان کی ملی بھگت سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں کل دہشت گردی ہوئی، وانا کے اندر 2 روز سے کارروائی جاری تھی جہاں وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو ناکام بنا دیا گیا۔ ان تمام کوششوں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی نچلی سطح پر آ چکے ہیں اور عین ممکن ہے اگر یہ کارروائیاں جاری رہی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے اور آنے والے دنوں میں مناسب وقت پر افغانستان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ وہ منہ دیکھتا رہ جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات کی خرابی ہے اس سے تجارت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ روزانہ تقریباً 70 سے 85 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے تاجروں کو۔ افغانستان میں قیمتیں انتہائی زیادہ بڑھ گئی ہیں، وہاں پر اشیاء صرف کی قیمت 30 سے 50% تک بڑھ چکی ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغان غیر قانونی نیشنلز کو پکڑنے کے لیے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑی مہم ہے، بہت بڑی سرچ آپریشن ہے۔ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر اور کچھ کے اندر بھی۔ بلوچستان میں تو بہت کامیابی سے جاری ہے، تقریباً 12 لاکھ نیشنلز تو صرف بلوچستان سے ہی واپس بھیجے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ سے بھی بہت بڑی تعداد میں افغان نیشنلز کو واپس بھیجا جا چکا ہے اور پنجاب میں بھی کامبنگ آپریشن جاری ہے اور اب تک 70,000 سے زائد افغان نیشنلز کو ٹریس کر لیا گیا ہے، 22,000 سے زائد واپس بھجوا دیے جا چکے ہیں۔ کراچی کے اندر یہ مہم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کراچی میں ایک اندازے کے مطابق 3 سے 5 لاکھ افغان نیشنلز غیر قانونی طور پر چھپے ہوئے اور ان میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو 2021 کے بعد پاکستان کے اندر داخل ہوئے کیونکہ طالبان رجیم جب آیا تو بہت سارے لوگ، وہ لوگ جو افغان نیشنلز طالبان کے مخالف تھے اور وہاں پر نیٹو فورسز کا ساتھ دیتے رہے، وہ پاکستان میں داخل ہوئے اور پاکستان میں آ کے چھپ گئے۔ جو UNHCR سے رجسٹرڈ ہیں افغان نیشنلز، ان کی تعداد 70 سے 73,000 ہے، وہ افغانستان کے نیشنلز کراچی میں موجود ہیں۔ اب ان کو واپس بھجوانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں اور اب یہ افغان نیشنلز جو ہیں یہ پاکستان کی گلیوں کوچوں میں گم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، کامبنگ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ کل سچل کے علاقے میں ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، سرچ آپریشن ہوا اور اس میں 10 افغان نیشنلز کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کارروائی جو تھی وہاں پر کریک ڈاؤن جو وہاں پر ڈرگ مافیا اس کے خلاف بھی ہو رہا تھا، افغان نیشنلز کے خلاف بھی ہو رہا تھا اور وہاں پر یہ 10 افغان نیشنلز پکڑ لیے گئے۔ اب ان کو ان کے ملک یعنی افغانستان واپس بھجوایا جائے گا، ڈیٹینشن سینٹر میں بھجوایا جائے گا اور ڈیٹینشن سینٹر سے واپس ان کے ملک افغانستان بھجوا دیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ جو وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو دہشت گردی کی لہر پاکستان کے اندر آئی ہے اور اسلام آباد میں معصوم شہریوں کو، جو 12 شہریوں کو شہید کیا گیا ہے خودکش حملے میں، تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنی گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ بھارت کی پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، طالبان رجیم کی پشت پناہی شامل ہے، کابل سے سارے رابطے ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی یہاں پر کارروائی کر رہی ہے، فطرت الہند، فطرت الخوارج، یہ سب کے سب ایکٹیو ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان نے اب فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فطرت الخوارج یعنی ٹی ٹی پی کے خلاف بھی اور فطرت الہند یعنی کہ بی ایل اے کے خلاف بھی اور باقی جتنے گروپ جو بھارت کی فنڈنگ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے کٹ پتلی بنے ہوئے، اور طالبان رجیم کو بھی بڑا کلیئر میسج پاکستان نے دیا ہے کہ اب بھی پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ کسی بھی مناسب وقت پر، مناسب جگہ پر پاکستان اس کا بدلہ لے گا۔ وزیر دفاع نے بھی کلیئر کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان اس
کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کر سکتا ہے۔ افغانستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ افغانستان اب بھی فار گرانٹڈ لے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے سر پر وہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ پاکستان نے اب دہشت گردی کو کسی طرح اپنے ملک میں پنپنے نہیں دینا، بلکہ نہ صرف اپنے ملک میں پنپنے نہیں دینا بلکہ افغانستان کو بھی مجبور کرنا ہے وہ دہشت گردی کے ان مراکز کو بند کرے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، جہاں لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی لانچنگ ہو رہی ہے، ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر ان کو داخل ہونے میں مدد کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان نے اب بہت کلیئر میسج دے دیا ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے تو صرف دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہوں گے۔ اگر افغانستان انٹرسٹڈ ہے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اگر وہ تیار ہے تو پاکستان سے مذاکرات کرے، نہیں تو پھر کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائے۔ فطرت الخوارج کا بھی علاج کیا جائے گا اور فطرت الہند کا بھی علاج کیا جائے گا اور طالبان رجیم کو بھی سبق سکھایا جائے گا ان کی حرکتوں کا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے اس کے کھلنے کا اب کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے اور اس کا بڑا انحصار تجارت کے لیے پاکستان پر ہے، تو ایران اور پاکستان پر اس کا انحصار ہے۔ پاکستان سے تقریباً 60 سے 70% تجارت پاکستان سے یعنی افغان ٹرانزٹ کے ذریعے ہوتی ہے اور باقی تجارت جو ہے وہ ایران کے رستے ہوتی ہے۔ اب فائدہ پاکستان سے تجارت کرنے کا یہ ہے کہ پاکستان کا روٹ چھوٹا ہے، کابل اور تورخم کے ذریعے چمن کے رستے اور کراچی پورٹ سے فاصلہ کم ہے، تو اس کے ایکسپنسز ایران کی نسبت 30% کم آتے ہیں، تو ان کی پریفرنس ہوتی ہے افغانستان کی کہ وہ تجارت پاکستان کے رستے کرے۔ اس کے علاوہ چمن کا جو رستہ ہے وہاں پر جو بارڈر ہے وہاں سے تقریباً روزانہ 20 کروڑ روپے کی تجارت ہوتی ہے، امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تورخم کا رستہ جو ہے وہاں سے 35 سے 40 کروڑ کی روزانہ تجارت ہوتی ہے، تو یہ ایک اندازے کے مطابق 60 سے 70 کروڑ روپے کی تجارت روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ایکسپورٹ یا امپورٹ یا افغان ٹرانزٹ۔ اب جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ اکتوبر کے بعد جو جھڑپیں ہوئی، اس کے بعد جو تعلقات خراب ہوئے، تو اس میں تقریباً 2000 ٹرک تو اس وقت بھی روڈز پر موجود تھے اور وہ سڑکوں پر پھنس گئے، اور اس میں جو پیرشیبل آئٹمز تھے، سبزیاں تھیں، پھل تھے، اس طرح کی جو دوسری چیزیں جو خراب ہونے والی تھی، وہ بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، اور ان دنوں جو نقصان تھا جو 60-70 کروڑ روپے کا روزانہ ہو رہا تھا وہ بڑھ کر 85 کروڑ روپے تک پہنچ گیا روزانہ، اور اس کے بعد جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی رک گئی، اور جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری افغانستان، تو اس کا بہت زیادہ انحصار پاکستان سے آنے والی مصنوعات پر ہے، تو وہ مصنوعات کی آمد بھی رک گئی۔ تو اس کے بعد افغانستان میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ افغانستان میں جو اشیاء صرف کی قیمتیں ہیں وہ 30 سے 50% بڑھ چکی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور ذرائع اس طرح سے نہیں ہیں۔ اگر ایران سے منگائیں گے تو ایران سے قیمتیں جو ہیں وہ 30%، تو ویسے ہی 25 سے 30% اس کے ایکسپنسز زیادہ ہوتے ہیں، اس پر زیادہ ایکسپنسز آتا ہے، تو جو وہاں سے روٹ سے آتی ہیں چیزیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آلریڈی جو ایکسپورٹ، جو ان کے امپورٹ کے آرڈرز تھے وہ پاکستان کے رستے بک تھے، یا تو وہ کراچی پورٹ پر پہنچ چکے تھے یا کراچی پورٹ سے کابل کی طرف رواں دواں تھے، تو وہ اشیاء صرف جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی، جس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی۔ ایسے میں بلیک مارکیٹنگ کرنے والے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کی چاندی ہو گئی اور انہوں نے ان قیمتوں کی اچانک سے بلیک مارکیٹنگ کر دی، جس سے قیمتیں تقریباً 50% تک بڑھ چکی ہے۔ اب آپشنز کیا بچتے ہیں افغانستان کے پاس؟ ایران کے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا وہاں سے امپورٹ کرنا بہت مہنگا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو افغانستان کے کچھ تاجر ہیں ان کے دبئی سے یا یو اے سے جو کنیکشنز ہیں، تو وہاں سے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سامان منگوا سکتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز سے کارگو منگانا انتہائی ایکسپینسو ہے، اور اس میں 100% سے بھی زیادہ قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کارگو کے ایکسپنسز جو ہیں، فریٹ چارجز، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو تاجکستان کا علاقہ ہے، تاجکستان سے ٹریڈ ہو سکتی ہے، جو ازبکستان کے ساتھ جو مزار شریف کا جو علاقہ ہے وہ لگتا ہے، تو وہاں سے ٹریڈ ہو سکتی ہے۔ تاجکستان کے ساتھ جو شیر خان بندر کا علاقہ ہے، اور ترکمانستان کے ساتھ اکینا کے علاقہ ہے، یہ 3 روٹس ایسے ہیں جہاں سر وقتی طور پر کچھ اشیاء منگائی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ تینوں ممالک بھی لینڈ لاک کنٹریز ہیں اور ان کا انحصار بھی مختلف جگہوں سے چیزیں منگانے پر ہے، تو وہاں پر بھی چیزیں اشیاء صرف مہنگے نرخوں پر پہنچتی ہیں یا بنتی ہیں، تو وہاں سے اگر افغانستان میں بھی آتی ہیں تو وہ زیادہ قیمتوں پر
وہاں پر دستیاب ہوتی ہے. تو افغانستان جو ہے اس کے لیے نہ نگلے چین نہ اگلے چین والا معاملہ ہے. افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کی ہٹ دھرمی، اس کی ضد، اس کے دہشت گردی کے شوق، اس کی جو پڑوسیوں سے دشمنی کا شوق جو ہے، اس نے پوری عوام کی جو ہے نا اس کی سیکیورٹی کو، ان کے جو فوڈ سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا. وہاں پر شدید ترین بحران پیدا ہو چکا ہے. وہاں اشیاء صرف کی قیمتیں بہت آسمان کو پہنچ چکی ہیں، قلت پیدا ہو چکی ہے، اجناس کی قلت پیدا ہو چکی ہے. تو ایسے میں افغان رجیم جو ہے وہ اپنی ضد کی بنیاد پر پوری کی پوری عوام کو یرغمال بنائے ہوئے. اب باقی جو خطے کے ممالک میں بھی یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ افغانستان جو ہے اس نے اپنی عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے. ان کے دہشت گردی کے شوق نے پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. اور پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ جو افغانستان کے عوام ہیں وہ آزاد ہوں، ان کی مرضی کے مطابق حکومتیں وہاں تشکیل پائیں. کیونکہ جو طالبان رجیم ہے یہ صرف 40% پختونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پختونوں کی بھی اکثریت طالبان کے ساتھ نہیں ہے. تو ایک گروپ ہے، ایک ٹرائبل کلچر ہے وہاں کا جو پختونوں کے ہاتھ میں، چونکہ ان کے پاس اسلحہ ہے، تو انہوں نے پورے کے پورے علاقے کو یرغمال بنا رکھا ہے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں کثیر القومی حکومت آئے. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں واضح یہ شفٹ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کلیئر میسج دے رہا ہے کہ پاکستان کی عوام بھی وہاں آزاد ہونی چاہیے افغانستان کی، اور وہاں پر کثیر القومی حکومت تشکیل پانی چاہیے تاکہ امن قائم ہو، اور لانگ ٹرم امن قائم ہو، اور خطے میں بھی امن قائم ہو ان کی وجہ سے.